الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پاس میں موجود میری ماؤں اور بہنوں، کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا اور پھر ہمارے اور آپ کے لیے ایک دین بنایا جس کو ہم اور آپ اسلام کہتے ہیں۔ یہ دین جو ہے اسلام، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور یہ اصل میں ہے، یہ دین ہے کیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ جس چیز کی قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ نے جس پر زور دیا ہے، جس بات کی سب سے زیادہ تاکید کی، اور اللہ کے آخری رسول، ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا، وہ یہ بات تھی کہ اے لوگوں، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس طرح پیدا کیا ہے کہ تم میں سے کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا سب کو ضرور ہے۔ پھر اس موت کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس موت کے بعد ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما کر زندہ کرے گا، ہم اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ہم اس کے دین پر کتنا عمل کر کے آئے۔ اصل دین یہی ہے، دین کا اصل مطلب یہی ہے، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے۔ پھر جب ہم موت ہوگی اور اس کے بعد ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، میرے بھائیوں میری بہنوں، تو اللہ کے سامنے مجھ کو بھی کھڑا ہونا ہے اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے، اور وہاں حساب دینا ہے کہ زندگی گزار کر کے کیسے آئے ہیں۔ اگر اچھے کام کر کے گئے ہوں گے تو جنت ہے، اور اگر اچھے کام کر کے نہیں گئے ہوں گے تو جہنم ہے۔ ہم اس زندگی میں فکر کریں یا بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ تیاری کریں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، یا ہم تیاری نہ کریں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ موت تو ہم سب کو آنی ہے نا۔ ارے ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں لوگ رہتے تھے، اس گاؤں میں لوگ رہتے تھے، انہی سڑکوں پر چلتے تھے، انہی مکانوں میں رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ آج وہ سب نہیں ہے، آج ہم ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ہم سب نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری اگلی نسل ہوگی۔ ہم کہاں ہوں گے؟ ہم قبروں میں لیٹے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا حساب چل رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سوچیں تو یہ مرحلہ پیش آنا ہے، اور بے فکری کریں نہیں ہمیں نہیں سوچنا تو یہ مرحلہ پیش آنا ہے۔ اچھا، جو مرحلہ پیش آنا ہے، جو لازمی بات ہے کہ ایسا تو ہو کر رہنا ہے، اس کی فکر کرنے والا عقل مند ہے یا بے فکری کرنے والا عقل مند؟ ابھی جاڑے گزرے، جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے ستمبر اکتوبر کے مہینے میں گھر میں دیکھا، دیکھو بھئی لحاف گدے سب ہیں کہ نہیں ہے، رضائی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تھی تو پہلے سے انتظام کر۔ تو جب جاڑے پڑے، جب سردی آئی تو ان کے یہاں کیا تھا؟ جب سردی پڑی انہوں نے گھر کے اندر نکالے اور سردی بھگا لی۔ کچھ لوگ وہ رہے ہوں گے جو بے فکر لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں کیا ہوا ہوگا؟ ان کے یہاں یہ ہوا ہوگا کہ جب سردی کڑاکے کی پڑی تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، روئی کہاں بک رہی ہے، لحاف کے کپڑا کہاں بک رہا ہے، چلو بھئی چلو لحاف بھروا کر کے لائیں۔ اب لحاف تیار ہونے میں 2-3 دن لگ گئے، 2-3 دن سردی سے کڑکڑاتے رہے، یہی تو ہوا ہوگا نا۔ ٹھیک یہی معاملہ موت کا ہے۔ آپ فکر کرو تو موت آنی ہے، فکر ہم نہ کریں تو ہم سب کو موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، معاملہ یہ ہے کہ یہ 50 60 70 سال کی زندگی گزار کر جب وہ زندگی شروع ہوگی، جب ہم پیدا ہوں گے دوبارہ ہم ہی ہوں گے، اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں 1000 سال گزر جائیں گے تو زندگی بہت ابھی چلتی رہے گی،
लाखों साल गुजर जाएंगे और अभी जिंदगी चलती रहेगी, करोड़ों साल गुजर जाएंगे और अभी जिंदगी चलती रहेगी, अरबों साल गुजर जाएंगे और जिंदगी चलती रहेगी। उस जिंदगी में मौत नहीं है, खात्मा नहीं है। इस जिंदगी में फिक्र करते हैं कि हम खाएंगे कहां से, करनी चाहिए। अकलमंदी यही, करनी चाहिए। दीन का हुक्म है कि करनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, 60 साल 50 साल 70 साल वाली जिंदगी की फिक्र हम आप करें, और उस जिंदगी की फिक्र ना करें जो कभी खत्म नहीं होनी है, और जो हमें और आपको जिसमें जाना है। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो पैदा हुआ हो और मरा ना हो, और जो मरेगा वो अल्लाह ने, पैदा करने वाले ने बताया है कि हम पैदा करेंगे, हम मौत देंगे, हम मौत के बाद तुमको दोबारा जिंदा करके तुमसे पूछेंगे जिंदगी कैसी गुजारता है। ये हमारे और आपके सबके साथ होना है। अल्लाह ने रसूल जितने भी भेजे सब बस यही बताने के लिए भेजे, ए इंसानों, हमने तुमको पैदा किया, तुम्हें मौत आएगी, फिर यहाँ आओगे और हम तुमसे पूछेंगे कैसी जिंदगी गुजार कर आए हो। मेरे भाइयों, मुझको अपनी कब्र में सोना है, आपको अपनी कब्र में सोना है। आपको अपने वक्त पर अल्लाह के सामने पेश होना है, मुझको अपने वक्त पर अल्लाह के सामने पेश होना है। किसी और के कहने और समझाने की जरूरत नहीं है। खुद अपने गिरेबान में मुंह डालकर हम लोग खुद सोच लें जिंदगी कैसी गुजर रही है। अल्लाह ताला के सामने जब पेश होंगे तो क्या जवाब दे पाएंगे? ये मरहला तो आना है, एक दिन हम सबको मरना है। हमारे और आपके बच्चे हमको और आपको उठा करके ले जाएंगे कब्रिस्तान में। जैसे कब्र में हमने दूसरों को दफन किया है, ऐसे ही हम सब भी रख दिए जाएंगे, तख्ते लगा दिए जाएंगे, हमारे और आपके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी। अब वहां से उस जिंदगी की शुरुआत होगी जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। वहां हम न 1 रुपया कमा सकते होंगे, न वहां अच्छा बिस्तर बिछा सकते होंगे, वहां न हम कोई पंखा लगा सकते होंगे, वहां हम अपने आप को आराम पहुंचाने का कोई काम नहीं कर सकते होंगे। हाँ, अगर हम नेक काम करके गए होंगे मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला हमारे लिए वहां हर राहत पहुंचाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब किसी इंसान को कब्र में रखा जाता है, अगर वो नेक इंसान होता है, अच्छी जिंदगी गुजार करके आया होता है, उस इंसान की कब्र को जन्नत जैसा बना दिया जाता है। और अगर किसी इंसान अल्लाह को नाराज करके गया होता है तो उस इंसान की कब्र को जहन्नम जैसा बना दिया जाता है। अब हम और आप जब उसी तरह मरेंगे जिस तरह दूसरे मरे, उसी तरह हमको दफन किया जाएगा जिस तरह दूसरों को दफन किया गया, तो हमारी और आपकी कब्र भी या तो जन्नत जैसी बनेगी या जहन्नम जैसी बनेगी। हमको और आपको चाहिए क्या? खुद फैसला करना। अब जब ये बात है तो इसके बाद अगली बात जाननी चाहिए, और वो ये जाननी चाहिए मेरे भाइयों के जन्नत और जहन्नम में होगा क्या। आप और हम इस दुनिया में जो ज्यादा से ज्यादा ऐश और इशरत सोच सकते हैं, जन्नत उससे बहुत आगे है, बहुत आगे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो न किसी आंख ने देखी है, न किसी कान ने सुनी है, न कोई सोच सकता है कि वहां क्या नेमतें होंगी। हमारे ही और आपके लिए ही वहां बहुत बड़े बड़े महल बनाए गए, छोटे मोटे घर नहीं, बहुत बड़े बड़े महल। हमारे और आप ही के लिए वहां बहुत बड़े बड़े बागात बनाए गए। हमारे और आप ही के लिए वहां नदियां बहाई गई हैं, सिर्फ पानी की नहीं। वहां जो जन्नत में जाएगा उसके लिए किसी नदी में बहता हुआ दूध होगा। दूध, किसी के यहाँ 5-6 किलो दूध आ जाए वो समझता है हमारे यहाँ बहुत मालदार आदमी है भाई, 5-6 किलो दूध आता है। पूरी नदी बह रही होगी, शानदार शरबत और ड्रिंक्स की शानदार नदी, और साहब शहद की शानदार नदी, खाने पीने की शानदार ग़िज़ा, और मेरे भाइयों और बुजुर्गों बहुत आलीशान तरह तरह के महल, बहुत आलीशान। इस पूरी दुनिया का मालो दौलत मिला दिया जाए, इस पूरी दुनिया में जितना सोना है, जितनी चांदी है, जितना रुपया है, जितना पैसा है, सब जमा कर दिया जाए, उसके एक कोने की कीमत नहीं। जो हमको और आपको मिल सकता है
اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے گئے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پٹائی ہے، آگ ہے اور اس میں جلنا ہے، آگ ہے اور اس میں جلنا ہے۔ یہ انجام ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ ان دو انجاموں میں سے کسی ایک انجام کا سامنا ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ ان دو انجاموں میں سے کسی ایک انجام کا سامنا ہم کو اور آپ کو کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کی پابندی کرنی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ چیز ہے نماز۔ یقین جانیے، ایک دن کی جو 5 فرض نمازیں ہیں، اگر کوئی بندہ وہ ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک سچا مسلمان نہیں ہے۔ کروڑوں روپے صدقہ کرتا ہو، کروڑوں روپے صدقہ کرتا ہو، غریبوں کی مدد کے لیے اپنا سارا مال اسباب بیچ ڈالے، کچھ کر ڈالے، اگر نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا باغی۔ زیادہ خوشگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان ہم لوگوں کو طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے، ارے ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، فلاں اور فلاں کام تو ہم کرتے ہیں، اور وہ صاحب نمازی ہے تو کیا، وہ تو ایسے ایسے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ذہنوں میں ڈالنے والی گمراہیاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا اس مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ایسے مسلمان کو اللہ جنت دے گا۔ خود حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، اور جو فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ سے کہا، میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ سے کہا، ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر کرنی ہے مرنے کے بعد ہمارا ہوگا کیا۔ تصور کرنا چاہیے آنکھ بند کر کے، جب مریں گے قبر میں لے جا کر کے لٹا دیے جائیں گے، آل اولاد، بچے، بھائی، بھتیجے، پوتے سب دفن کر کے واپس چلے آئے ہوں گے، ہم اکیلے اس مٹی میں ہوں گے۔ اب ہمارے اعمال ہوں گے، ہم زندگی کیسی گزار کر گئے ہیں، اللہ اس کے مطابق جنت کو سکون کا، آرام کا گھر بنائے گا یا عذاب کا گھر بنائے گا۔ ہم کو اور آپ کو ہر ایک کو جانا ہے، فکر کرنی چاہیے کہ وہاں کیا ہوگا۔ اسی فکر کا تقاضا کرتا ہے دین، یہی فکر ہے جو کہ دین پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک چیز تو سب سے پہلے طے کرنی ہے، نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوسری جو فکر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے، جو ہماری اولاد ہے، وہ دین کو جاننے والی ہو، دین کو سمجھنے والی ہو۔ یہ نماز کی پابندی اور اولاد کا اور اگلی نسل کا دیندار ہونا، دین پر چلنے والا ہونا، اللہ کو جاننے والا ہونا، اللہ سے محبت کرنے والا ہونا، یہ تب ہو سکتا ہے جب ہماری مسجد اچھی مسجد۔ اچھی مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بہت اونچا مینارہ ہو، اچھی مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہو، اچھی مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت اچھا اس پر پینٹ ہوا ہو۔ یقین جانیے، نہ جانے کتنی بہت عالی شان بنی ہوئی مسجدیں ہیں جو بالکل ویران ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ میں اس مسجد کی حیثیت ہے، جو چاہے کچی ہو، چھپر پڑا ہو، لیکن اس مسجد میں مسجد والے کام ہوتے ہیں۔ جس گاؤں میں بہت عالی شان مسجد بن جائے، بہت عالی شان مسجد بن جائے، 2 میناریں بن جائیں، گنبد بن جائے، بہت بڑی مسجد ہو، دالان ہو بہت بڑا، اس کا صحن ہو بہت بڑا، ایسا لگے جیسے کہ کوئی شاہ بنا کر کے یہاں سے گیا ہے، بادشاہ بنا کر کے گیا ہے، اس میں نماز نہ ہوتی ہو، وہ مسجد ویران ہے، گاؤں والوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ مسجد جو کچی ہو، اس کے اوپر چھپر پڑا ہو، لیکن گاؤں والے اس میں پابندی سے نماز پڑھتے ہوں، اس میں دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہو، اس میں بچوں کی تعلیم کے لیے اچھا مکتب چلتا ہو، اس میں اچھا امام ہم کو دین سکھاتا ہو، ہمارے بچوں کو دین پڑھاتا ہو، وہ مسجد زیادہ کامیاب ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہے،
ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ابھی بات ہونے لگے کہ مسجد میں ایک مینارہ ہے تو دوسرا مینارہ بننا ہے تو یقین جانیے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں سے لاکھوں روپے جمع ہو سکتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ابھی اس طرح کا کوئی کام ہونا ہو، مسجد کا پینٹ ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، سارے کاموں کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں، مسجد نام اینٹیں گاڑے کا نہیں ہے، مسجد نام پینٹ کا نہیں ہے، مسجد نام اونچی اور بلند بالا عمارتوں کا نہیں ہے. مسجد نام ہے اس جگہ کا جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے. نہ جانے کتنے گاؤں والے ہیں جنہوں نے دوڑ بھاگ کر کے بڑی شاندار شاندار مسجدیں بنوا لی، اور پھر اس کے بعد حال یہ ہے کہ ظہر کی اذان ہوئی، نہیں وہ آج امام صاحب نہیں تھے. گاؤں میں اگرچہ ماشاءاللہ 50-60 مسلمان ہیں لیکن اذان نہیں ہوئی. کتنے گاؤں ہیں ایسے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ نماز میں کوئی 1 2 4 لوگ چلے آ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسی بلند و بالا عمارتوں. بالکل نہیں. آپ نے ہم لوگوں کو بلایا، ہم نے کوئی دینی باتیں کی، کچھ شعراء آئے انہوں نے اشعار گائے، کچھ مقررین آئے انہوں نے تقریریں کی، پورا اہتمام کیا. کتنا خرچ کیا؟ یہ ایک رات کی چاندنی ہے. اس کے بعد کل حال ویسے ہی اگر رہا جیسے کہ پہلے تھا تو میرے بھائیوں یہ کوئی خیر نہیں ہے. اصل خیر تب ہے جب ہم مسجد آباد کرتے ہیں. اصل خیر تب ہے جب ہم مسجد آباد کرتے ہیں. اس کے بغیر خیر نہیں. ایک چیز طے کرنی ہے تبھی ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، ہماری مسجد آباد ہوگی. مسجد آباد کے بغیر کوئی مسلمان، کہیں کے مسلمان اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. علماء ایک مثال دیتے ہیں اور اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد کا آباد ہونا کتنا ضروری ہے. علماء کہتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کا کردار یہ ہے، رول یہ ہے. مسجد کیا حیثیت رکھتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ ہاتھ سے چلنے والی چکی دیکھیے نا، ہاتھ سے چلنے والی چکی، اس کے بیچ میں ایک دھری ہوتی ہے، ایک کیل جیسی جس کے گرد وہ ناچتی ہے. اگر یہ کیل نہ ہو، پتھر کی جگہ سونے کی چکی ہو جائے، کوئی فائدہ اس چکی کا ہوگا؟ وہ چل ہی نہیں پائے گی. ہیرے جواہرات کی چکی ہے لیکن کچھ نہیں ہو پائے، کبھی ادھر بھاگے گی کبھی ادھر بھاگے گی. لیکن اگر وہ کیل سلامت ہے تو چکی چلتی رہے گی. بس مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کا کردار وہی ہے جو اس کیل کا ہے، بیچ والی چکی کی بیچ والی کیل کا، دھری جس کو کہتے ہیں. اگر ہم نے مسجد آباد کی، اگر ہم نے مسجد آباد کی، مسجد کو نمازیوں سے بھرا، ہم پکے نمازی بنے، ہم نے اس بات کی فکر کی کہ مرد سب جا کر کے وہاں نماز پڑھیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، وہاں دین سکھایا جائے. جمعے میں کسی کا بیان ہو تو ہم سب پہلے سے پہنچ کر دین سیکھنے کی نیت سے وہاں بیٹھیں. وہاں کبھی کوئی آئے ہم سے کہے اے اللہ کے بندے دین کی بات سن لو تو ہم اپنی غرض سمجھتے ہوئے وہاں جائیں، اس لیے کہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے. وہ دین سکھانے اپنے لیے نہیں آ رہا ہے، ہمارے لیے آ رہا ہے. وہاں ہم جائیں اور وہاں بیٹھیں اور وہاں جو امام ہے ہم اس کا خیال رکھیں، ہم اس کی ضروریات پوری کر رہے ہوں، ہم فکر کر رہے ہوں کہ وہ ہمارے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے. تب مسجد آباد ہے اور تب مسلمانوں کی زندگی ٹھیک زندگی ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ جو طریقہ ہے نا کہ صاحب کوئی آدمی 60-70 کلومیٹر دور سے آتا ہے، 50-60 کلومیٹر دور سے آتا ہے، میرے بھائی میں آپ سے بھائی کی حیثیت سے کہتا ہوں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسے کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اپنے دین کی، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اپنی مسجد کی آبادی کی. یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے. یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے. مسجد آباد کرنے کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے تو ہم سب جانتے ہیں. امام کے ہونے کے لیے تنخواہ کا ہونا ضروری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے نکلنے میں پریشانی ہو تو حیرت کی بات ہے. ایک آدمی ایک دن میں کتنے روپے کا تمباکو کھا لیتا ہے، گٹکا کھا لیتا ہے، سگریٹ پی لیتا ہے. سب کینسر پیدا کرنے والی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو ہمیں تباہ کرنے والی چیزیں. 50 روپے 100 روپے روز کے کھانے والے نہ جانے کتنے ہوں گے. لیکن مسجد کے لیے جب 100 روپے دینے کی بات آتی ہے تو ہم پر بہت، روزانہ ہم وہ چیز کھانے کے لیے 50-100 روپے خرچ کر سکتے ہیں جس پر اتنا بڑا بڑا حکومت نے لکھا ہے. بھائی یہ سب لینے نہیں آئے، یہ لے جاؤ لے جاؤ شاباش. یہ مسجد جس پر حکومت نے بڑا بڑا لکھوایا ہے یہ چیز کھاؤ گے تو کینسر ہو سکتا ہے،
وہ چیز کھانے کے لیے روزانہ 25 روپے 30 روپے 40 روپے 50 روپے 100 روپے جیب سے نکلتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ جہاں سے ہماری آخرت بنتی ہے، ہمارے بچے مسلمان بنتے ہیں، وہاں کے لیے اگر ضرورت پڑ رہی ہو تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اچھی بات نہیں۔ گاؤں کے باہر کے آدمی کو آ کر ہماری فکر کرنے پڑے، ہماری فکر باہر کا کوئی آدمی آ کر کے کرے، تو یہ بات تو ذرا سوچنے والی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، سوچنے والی ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اپنی مسجد کی آبادی کی فکر ہم کو خود کرنی چاہیے، کوئی باہر سے آگے کرے۔ اگر ہم بیمار ہوں گے، ہمیں علاج کرانا ہوگا اپنی اولاد کا، تو ہم خود لے کے بھاگیں گے یا کوئی اور آئے کہ نہیں ہم تو بیکار آدمی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے، کوئی اور آ کر کے لے کے جائے اور اسپتال میں ہماری اولاد کو دکھائے؟ میرے بھائیوں، ہمارے اپنے دین کا مسئلہ ہے، ہماری اولاد کے اپنے دین کا مسئلہ ہے، ہماری اپنی قبر کا مسئلہ ہے، ہماری اولاد کی قبر کا مسئلہ ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، ہماری اولاد کے ایمان کا اور اس کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ کوئی ایک آدھ مرتبہ کوئی آدمی آ جائے، کبھی کوئی آ کر کے ہم کو یاد دلا دے تو ہمیں یاد تو کر لینا چاہیے نا، فکر تو خود کرنی پڑے گی نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یقین جانیے، اللہ کے یہاں مینار بنوانے کا وہ ثواب نہیں ہے، میں سچ کہتا ہوں۔ اللہ کے یہاں پینٹ کروانے کا وہ ثواب نہیں ہے مسجد کے، اللہ کے یہاں بڑے بڑے جلسے کرانے کا وہ ثواب نہیں ہے۔ جو ثواب اس پیسے کے خرچ کرنے کا ہے جس پیسے کے خرچ کر کے آپ کی مسجد میں صحیح مسجد والے کام ہو سکیں، نمازیں وقت پر ہو سکیں، اولاد دین سیکھ سکے، ہم دین کی باتیں سن سکیں۔ اس لیے ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، گاؤں خود اپنے پاؤں پر انشاءاللہ کھڑا ہوگا، ہم خود اپنے دین کی فکر کریں گے۔ ارے اپنے یہاں دوپہر میں کھانا پکنا ہوتا ہے، کوئی باہر سے لا کے ہمیں سامان دیتا ہے کہ ہم خود لے کر آتے ہیں؟ اس سے بڑی ضرورت ہمارا دین ہے، ہمیں خود اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں پھر وہ بات کہوں، بات آئی تو پھر ادھر نکلتی چلی گئی، میں پھر وہ بات کہوں، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں اور آپ کو موت آنی ہے، کہنے والے کو بھی آنی ہے، سننے والوں کو بھی آنی ہے۔ مجھ کو اپنی قبر میں سونا ہے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کو اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے، سامنے والوں کو اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے، ہم سب کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، سب سے پہلا سوال۔ اس سوال میں ہم کامیاب ہوئے، فرض نمازوں کی پابندی کر کے گئے تو اگلی چیزیں دیکھی جائیں گی، ورنہ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے، اس کا ڈر ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا۔ اب طے کریے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، اور اس رمضان میں اتنی پابندی سے نماز پڑھنی ہے، ایسی عادت ڈال لینی ہے کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمازی ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ ارادہ کریے، کہیے انشاءاللہ پکا نمازی ہونا ہے۔ مسجد اچھی خاصی بڑی ہے، لیکن نمازیوں سے اتنی بھر دینی ہے انشاءاللہ کہ مسجد چھوٹی پڑے گی، بھر سکتی۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنی ہے، ان کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنوانا ہے، ان کو بنیادی دین سیکھنے والا بنوانا ہے، اور یہ سب کچھ تب ہو سکتا ہے جب مسجد ٹھیک سے چلتی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔